السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب آج ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ میڈیا پر ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے طریقہ کار پر غور و فکر۔ عمران خان کا سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا آغاز، تحریک انصاف کا وفد چودھری برادران سے ملاقات کرے گا۔ قائد حزب اختلاف نے بھی الیکشن کمیشن کے اراکین سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، الیکشن کمیشن کے ارکان کا انکار۔ الطاف حسین کو شناختی کارڈ کے اجرا میں تاخیر، نادرا کی غلطی یا حکومت کی چال؟ حکومت ثواب دیدی فنڈز کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ چلی گئی۔ آج کا سب سے پہلا موضوع میڈیا کے لیے ضابطہ اخلاق کی تیاری اور پھر اس کا نفاذ، اور شامی صاحب آج اسی معاملے کے لیے کراچی میں بھی ہیں۔ شامی صاحب، آج آپ بھی غور و فکر کر رہے ہیں، جس میں غور زیادہ ہے یا فکر زیادہ ہے؟ غور اور فکر دونوں ہیں، اچھا، لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کمیٹی ایک وزیر اعظم نے قائم کی ہے، عرفان صدیقی صاحب جس کے سربراہ ہیں، ٹھیک، اور اس میں اے پی این ایس کے صدر شامل ہیں، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے صدر شامل ہیں، سی پی این ای کا صدر شامل ہے جو کہ میں خود ہوں، اور سیکریٹری قانون بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے۔ تو پہلا اجلاس آج کراچی میں ہوا اس کا، جو کوئی 4 گھنٹے جاری رہا۔ اچھا، اور اس میں غور کیا گیا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے دونوں کے جو ضابطہ اخلاق ہیں ان میں کیا کیا ابہامات ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور ان کے نفاذ کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر یہ بات چیت خاصی تفصیل کے ساتھ ہوئی، اور مختلف جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اور 3 ریپریزنٹڈ ہیں اس کمیٹی میں، جو الیکٹرانک میڈیا کے مالکان کی تنظیم ہے، جو اخباری مالکان کی تنظیم ہے، اور جو اخبارات کے ایڈیٹرز کی تنظیم ہے، تینوں کے نمائندے اس میں موجود ہیں، اور خاصی تفصیل سے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا جی، اور اب اس کمیٹی کا اجلاس اگلے ہفتے لاہور میں ہوگا۔ تو شامی صاحب، ہم تو خود احتسابی کی بات ہو رہی ہے، کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں کہ خود احتسابی کی بات ہو رہی ہے کہ احتساب کا معاملہ صرف ہم پہ ہی رہنا چاہیے۔ نہیں، خود احتسابی تو ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر خود احتسابی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا احتساب نہیں کر سکتی۔ یعنی قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی معاملات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ، ہمارا جس شعبے سے، جس پیشے سے تعلق ہے، اس کے ہر شخص کو اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک ایک لفظ جو بولا جائے اور جو لکھا جائے اس کو سوچ سمجھ کر اور اچھی طرح غور کر کے ادا کیا جائے۔ جی، ہم لوگ جب اس پیشے میں آئے تھے تو ہمارے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، مولانا حسرت موہانی تھے، تو یہ سارے بزرگ تھے، اور حمید نظامی تھے۔ ان کو سامنے رکھ کر اور ایک آئیڈیل سمجھ کر ہم نے اس شعبے میں قدم رکھا تھا اور صحافت کو اپنایا تھا۔ تو ہمارے نزدیک یہ صرف روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک مشن ہے، جی، اور ملک اور قوم جو ہے اس کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ تو اس مقدس جذبے کے ساتھ ہم لوگ اس پیشے میں قدم رکھتے ہیں،
تو ہمارا تعلق خواہ الیکٹرانک میڈیا سے ہو خواہ پرنٹ میڈیا سے ہو، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے پر تیار رہنا چاہیے. تو یہ تو ایک بنیادی شرط ہے کہ ایک اس میں جو ہمارے کارکن ہیں ان کی تربیت بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان میں یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ خود ہی اپنے محتسب ہوں تو سب سے اچھی بات ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کوئی دوسری مشینری بھی ہونی چاہیے جو باز پرس کر سکے اور جو معاملات کو توازن میں رکھ سکے. تو کوشش کی جا رہی ہے. پرنٹ میڈیا کے لیے تو ایک پریس کونسل موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا موجود ہے، لیکن پیمرا جس برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے اور جس طرح بر وقت کارروائی کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں، کارروائی تو میں نہیں کہتا، فیصلہ کرنے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اس سے اس کی تشکیل نو کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے اور پھر ایک ایسے میکانزم کی ضرورت بڑھ گئی ہے جہاں تیزی سے فیصلے ہو سکیں اور معاملات کو بگاڑ سے بچایا جا سکے. تو یہ تدبیر ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا اور ہم پیش قدمی کر سکیں گے اور ہمارے جو پیشے کے یا شعبے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں درست کرنے کا جذبہ جو ہے اس کا ثبوت دے سکیں گے. شامی صاحب، اس راستے پہ کسی جگہ پر حکومت بھی اپنے ڈیرے لگا کے بیٹھی ہوگی کہ وہ بھی کلپ کر سکے، چیک کر سکے معاملات کو؟ دیکھیے، حکومت بھی ایک فریق ہے. حکومت نے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ لائسنس کون دے گا، ڈکلیریشن کون دے گا، میں اور آپ بیٹھ کے تو ٹھپے نہیں لگا سکتے. لیکن اور پھر عدالتیں بھی موجود ہیں، جو معاملہ طے نہیں ہو سکے وہ عدالتوں میں بھی جائے گا. ابھی بھی پیمرا لا کے تحت اپیل عدالت میں جاتی ہے، ہائی کورٹ میں، اور اسی طریقے سے جو پریس کونسل کا فیصلہ ہے اس کے خلاف بھی ریٹ ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ معاملات کو الجھانے کی کوشش نہ کی جائے، سلجھانے کی کوشش کی جائے. اور ابھی جو بحران پیدا ہوا جس میں میڈیا کا ایک گروپ اور ہماری جو افواج پاکستان ہے یا ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کو شکایت پیدا ہوئی، تو دیکھیے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ان کی سبکی یا ہزیمت کسی کو قبول نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ بھی قومی ادارے ہیں اور وہ بھی اپنے قومی فرائض ادا کر رہے ہیں. تو ان کی بھی ہزیمت جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ایک اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. تو میڈیا کے تمام ادارے تو وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں اور ہمارے دفاعی ادارے بھی جو ہیں وہ اب دیکھیں احتیاط کو مد نظر رکھیں. احتیاط ہر دو صورت میں لازم ہے اور یہ جنگ و جدل جو ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. اکاموڈیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اپنے اندر پاکستان کے اندر ایک دوسرے سے معاملہ کشادہ دلی سے ہونا چاہیے. صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب سے بات ہو رہی ہے میڈیا کے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے. شامی صاحب، آپ جس کمیٹی میں بیٹھے ہیں اس کمیٹی کے سربراہ یعنی عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ خود ایک گروپ کے کالم نویس ہیں اور پھر ان کے اوپر کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہے کہ وہ پہلے خبریں دے دیا کرتے تھے جب طالبان کی کمیٹی کا حصہ تھے. تو اور خود جب وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو وہ اپنے گروپ کی فیوریبل صورتحال پیدا کریں گے اپنے گروپ کے لیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ جنگ یا جیو کے معاملات نہیں ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ عرفان صدیقی صاحب اب تعلق نہیں رکھتے اس گروپ سے. ہاں، وہ کالم نگار یہاں رہے ہیں لیکن اب وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں وزیر کے درجے میں. ٹھیک.
تو اب وزیر اعظم نے ان کو جب کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمیں آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گرنے سے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عرفان صدیقی صاحب اس ملک کے ایک ممتاز دانشور ہیں، اور ان کا کالم نگار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کے پٹھو ہو گئے۔ دیکھیے ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی اسی ادارے میں کالم لکھتے ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بھی اسی اخبار میں کالم لکھتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اب آپ اس ادارے سے وابستہ سمجھیں گے ہم، یا ڈاکٹر عطاء الرحمان کو اس ادارے سے وابستہ سمجھیں گے؟ اور ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور ہمیں بڑے عزیز ہیں، وہ تو آپ دیکھیے لندن ٹائمز کے لیے لکھا کرتے تھے اور دنیا کی بڑی ٹی ویز کے لیے جناب کرکٹ کی کمنٹری لکھا کرتے تھے اور بولا بھی کرتے تھے۔ بالکل ایک زمانے میں ایسا رہا ہے نا جی، بالکل۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جناب جو لندن ٹائمز میں لکھتا ہے یا ہندوستان ٹائمز میں لکھتا ہے وہ ان اداروں کا کوئی غلام ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ان کی کنٹریکچول اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اور جو دانشور ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ کسی بھی اخبار میں لکھ سکتے ہیں اور کسی بھی ذریعے سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے نجم سیٹھی صاحب ہیں، وہ ایک پروگرام کرتے ہیں جیو پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیو کے وہ غلام ہو چکے ہیں یا ملازم ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ اپنے دانشور جو ہیں اور اپنے جو سیاستدان جو ہیں اور اپنے جو ماہرین ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک ادارے میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کی وابستگی ہو گئی ہے یا اس کے مفادات کی نگہبانی کا وہ بیڑا اٹھا چکے ہیں۔ وہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ہمیں توقع کی جانی چاہیے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے کر ایک معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے اور کوشش کریں گے اس کی۔ ان سے توقع رکھنی چاہیے، اور جب تک وہ اس توقع کو خراب نہ کر دیں، اسے ناکام نہ بنا دیں، اس وقت تک ہم ان سے یہ خیر کی امید ہی رکھیں گے۔ تو یہی ایک بہتر بات ہے۔ شامی صاحب، یہ پروسیس کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کوئی انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم تو نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی اس کے لیے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ 3-4 ہفتے میں اس پروسیس کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، اور ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس کو سارے سٹیک ہولڈرز تسلیم کریں، اور جس میں حکومت براہ راست کم سے کم دخیل ہو یا بالکل ہی دخیل نہ ہو، تو اس سے اچھی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ شامی صاحب، اگلا موضوع ہے عمران خان صاحب کا اگلا قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے رابطے کر کے پی ایم ایل کیو سے، ایک وہ الائنس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اب؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی الائنس بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن الائنس کے لیے جو سیاسی جماعتیں اویلیبل ہیں اس وقت، وہ کو مجھے بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی۔ کچھ چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتیں ہو سکتی ہیں جو جلوس نکال رہی ہیں ابھی افواج پاکستان کے حق میں اور آئی ایس آئی کے حق میں، وہ جماعتیں ایسی ان میں سے بعض ہو سکتی ہیں، اگرچہ کہ وہ کوئی باقاعدہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابھی ایم کیو ایم جو ہے، ان کے اور خان صاحب کے درمیان تو بڑا بود المشرقین ہے۔ اسی طریقے سے جے یو ای ایف جو ہے، ان سے بھی معاملہ جو ہے کوئی بن نہیں پا رہا، نہ بن بھی نہیں سکتا، بلکہ ان کے درمیان تو ایک بہت دھنگا مشتی جاری رہی ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی محتاط طریقے سے معاملہ کر رہی ہے۔ تو اس وقت اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نظر چودھری صاحبان پر ٹھہری ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب پر اور چودھری پرویز الہی صاحب پر، تو یہ اچھی بات ہے، جو بھی مل جائے وہ غنیمت ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ چودھری صاحبان جو ہیں ان کو کوئی ایسی توانائی فراہم کر سکتے ہیں جس سے وہ زیر و زبر کر دیں اور زمین کو آسمان کر دیں یا آسمان کو زمین کر دیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اپنی کمپین وہ چلا رہے ہیں اس کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت تک تو عمران خان کے علاوہ اگر کسی جماعت نے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے، اور وہ تحریک ہے عوامی، کیا نام ہے؟ پاکستان عوامی تحریک، پاکستان عوامی تحریک یا عوامی تحریک کہہ لیجئے۔ ہاں، یہ جو ہمارے طاہر القادری صاحب کی تحریک ہے، ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، انہوں نے ایک طاقت کا مظاہرہ کیا ہے
یہ طاقت جو ہے ووٹ کی طاقت میں تبدیل تو شاید اس طرح سے نہ ہو سکے، لیکن ایک مہم جوئی میں اور کسی تحریک میں یہ کافی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو طاہر القادری صاحب جو ہیں، ابھی ان کی طرف عمران خان صاحب نے کوئی نظر نہیں ڈالی للچائی ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر وہ مٹی ڈال دیتے ہیں حالات پر یا مٹی اڑا لیتے ہیں۔ شامی صاحب، اگر کوئی آئی جے آئی جیسی کوشش کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اس طرح کی سپورٹ مہیا کر دے جس طرح آئی جے آئی کو کبھی ملی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہر وقت جو ہے نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں ہے۔ ایک خاص حالات کی خاص ضروریات ہوتی ہیں۔ جب آئی جی آئی بنی تھی تو اس میں جو جتنے اینٹی بھٹو فورسز تھیں اور پیپلز پارٹی کے مخالف جو عناصر تھے وہ یکجا ہو گئے تھے، جو الیکٹورل وکٹری تو حاصل نہیں کر پا رہے تھے، لیکن معاشرے میں ان کے ووٹوں کی یکجا تعداد پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے زیادہ تھی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اپنی انتہا کے زمانے میں بھی 1/3 سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے، تو یہ 2/3 بکھرے ہوئے ووٹ جو تھے ان کو یکجا کرنے کی جو کوشش تھی اس کا نام آئی جے آئی تھا۔ اور ابھی جو صورتحال ہے ایسی نہیں ہے، اور کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں ووٹ موجود ہوں اور وہ یکجا ہو جائیں۔ جو جماعتیں اس وقت دائیں بائیں عمران خان صاحب کے نظر آ رہی ہیں، ان کی وہ ووٹ کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ ان میں سب سے بڑا ووٹ بینک جو ہے خود عمران خان کا ہے۔ انہوں نے کو 75-77 لاکھ ووٹ لیے تھے، اور میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب ایک دفعہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کسی جماعت کو ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی طاقت کم ہوتے ہوتے بھی بہت وقت لیتی ہے، اور لوگ اس سے مایوس آسانی سے نہیں ہوتے۔ کہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو عمران خان صاحب کے ووٹر جو ہیں وہ خود ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اگر وہ انہی کا اعتماد بحال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان کی ایک بڑی جیت ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی وہ الائنس وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ کوئی فارمولا پالیٹکس جو ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ آئی جے آئی جو ہے وہ تو الیکٹورل الائنس تھا نا، ابھی تو الیکشن نہیں ہو رہا، اور جب الیکٹورل الائنس کی ضرورت وسط ہوگی جب الیکشن ہو رہا ہوگا، اور اس میں عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ کس کے پاس کتنے ووٹ ہیں جو ان کے ووٹوں میں اضافہ کر سکے۔ تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے ارد گرد اپنا اجتماع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پاس بھی ایسے لوگ اور ایسی جماعتیں موجود ہیں جن ان کے بینک میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارے گی۔ تو ابھی جو حالات ہیں یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، ٹھیک ہے شام صاحب، یہ 2014 ہے۔ جی شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، ایک بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام صاحب سے بات ہو رہی تھی عمران خان کے اگلے قدم کے بارے میں جو انہوں نے پی ایم ایل کیو کو فون کر کے بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ شامی صاحب، خورشید شاہ صاحب بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اراکین جو ہے استعفے دے دیں رضاکارانہ طور پر۔ اصل میں خورشید شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کی پوری جو ایکٹیویٹی ہے اس کی سپورٹ تو نہیں کی۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر تھوڑے سے معاملات خرابی کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے تو پھر اور رویہ ہوگا، خراب نہیں ہوں گے تو پھر اور رویہ ہوگا۔ بڑا انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ استعفے دے دیں۔ اب الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں وہ تو ٹھنڈے پیٹوں ایسا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے پروٹیکٹڈ ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے 4 ارکان
ان کو حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے نامزد کیا تھا. ٹھیک. اس وقت مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی اور پیپلز پارٹی حکومت میں تھی. ان دونوں نے مل کر جو الیکشن کمیشن بنایا تھا، اب اس کے ارکان سے استعفوں کا مطالبہ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو ان کے عہدے سے الگ کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی کے لیے ہوتا ہے. گویا سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنا ہوگا. جب تک ایسا نہیں ہوتا، سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کرتی، اس وقت تک یہ ارکان اپنے عہدوں پر موجود رہیں گے اور ان کو دنیا کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. لیکن شام صاحب پولیٹیکل پارٹیز کہ خود وہ استعفے دے دیں. شام صاحب پولیٹیکل پارٹیز جب عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، پی ٹی آئی نے کر دیا، اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا، تو پھر عہدوں پہ ان کا قائم رہنا، یہ کام کرنا ممکن ہوگا؟ کام کرنا خاص طور پہ کیا ممکن ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی، انہوں نے ایک بار اعتماد کا اظہار کر دیا ان پر. اب ان کے پاس یہ حق نہیں رہا کہ جب چاہیں ان کو واپس بلا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی خوشنودی کے تحت کام کرتے رہیں گے. تو یہ جو ہوا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن بنا ہے جی، اس نے چیف الیکشن کمشنر کی جو اتھارٹی تھی اس کو ڈائلوٹ کر دیا ہے اور ہر معاملے میں اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا تھا. 4 میں سے 3 ارکان جہاں اکٹھے ہو جاتے تھے وہ بات جو ہے مان لی جاتی تھی. اور جو فخر الدین ابراہیم جو ہیں جن سے بہت توقعات لگائی گئی تھیں، ان کے پاس وہ اختیار ہی موجود نہیں تھا جس سے وہ اپنی رائے پر اصرار کر سکتے یا اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ارکان کی نامینیشن میں چیف الیکشن کمشنر کا کوئی رول نہیں تھا جی، ان سے کچھ پوچھا نہیں گیا. تو یہ ایک اصلاح کے نام پر ایک تھوڑا ایسا معاملہ ہوا ہے جس سے انتظامی طور پر قباحتیں پیدا ہوئی ہیں. اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جب چاہیں الیکشن کمیشن کے ارکان کو نکال باہر کریں، یہ ممکن نہیں ہوگا. ہاں، اگر یہ اکٹھی ہو کر ترمیم کر دیں دستور میں اور اس کے تحت ان ارکان کو ان کے عہدوں سے الگ کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک کہ ان کو یہ پروٹیکشن ہے وہ دور کر دیں. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا یہ ارکان اپنے عہدوں پر موجود رہیں گے. ان کی مرضی استعفے دیں، ان کی مرضی استعفے نہ دیں. شام صاحب، اگلا موضوع ہے اور وہ ہے الطاف حسین صاحب کو شناختی کارڈ یعنی نائی کاپ کا جو اجرا ہے وہ بہت مشکل ہو گیا، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی جو کہہ رہے ہیں. نہیں، اس میں الجھن کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے، الطاف حسین صاحب جو اس ملک کے شہری ہیں، وہ برطانیہ میں مقیم ہے کئی برسوں سے. وہاں انہوں نے برطانوی شہریت لے لی. برطانوی شہریت لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پاکستان کی شہریت ختم ہو گئی. برطانیہ ان ملکوں میں شامل ہے جو پاکستان کے ساتھ دوہری شہریت کا حق دیتے ہیں، اور پاکستان کا قانون بھی پاکستانیوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پاکستانی رہتے ہوئے برطانیہ کے شہری بن سکتے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے جب برطانوی شہریت قبول کی تو پاکستانی شہریت سے دستبردار نہیں ہوئے وہ، اور پاکستانی شہریت جو ہے وہ ان کے پاس جوں کی توں موجود ہے. اب ان کو جب انہوں نے پاسپورٹ بنانے کے لیے درخواست دی یا خواہش ظاہر کی تو ان کو کہا گیا آپ شناختی کارڈ بنائیے پہلے. اب شناختی کارڈ بنانے کی جو فارمیلٹیز پوری کی تو وہ اس کی درخواست پتہ نہیں چل رہا کہاں گم ہو گئی ہے. اور اب وزارت داخلہ یہ کہہ رہی تھی اور ڈی جی پاسپورٹ کہ ہمارے پاس تو پاسپورٹ کی درخواست ہی نہیں آئی. بھئی پاسپورٹ کی درخواست تو اس وقت آئے گی جب پہلے شناختی کارڈ بن جائے گا. تو اس الطاف حسین صاحب کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ان کا استحقاق ہے، ان کو ملنا چاہیے. اس کو روکنے سے یا دبانے سے یا درخواست گم کرنے سے یا معاملے کو الجھانے سے
پتہ نہیں کسی کو کیا ملے گا. تو شام صاحب ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید توجہ ہٹانے کی کوشش ہے کہ چونکہ میڈیا عمران خان کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے یا ان کے ایجنڈے پر بات کر رہا ہے تو اس لیے توجہ بٹا دی جائے, معاملہ دوسری طرف چل پڑے. نہیں, ہمارے یعنی ایم کیو ایم کے بعض دوستوں کی رائے یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے گویا دوسروں سے توجہ ہٹانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اگر ایسی بات ہے پھر تو ان کو خوش ہونا چاہیے. اگر توجہ ان کی طرف زیادہ ہوگی تو اس میں ان کا کیا خسارہ ہے. اور اب وہ تو دھمکیاں بھی ہوں دی, ہم تو جناب بند کر دیں گے کراچی. ایک سال کے لیے ان کو تو موقع مل گیا ہے بڑک بازی کا, تو پھر تو وہ خوش ہوں گے. لیکن یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. اگر وہ عدالت میں بھی جائیں گے تو ایزیلی ان کو پاسپورٹ مل جائے گا, شناختی کارڈ بھی مل جائے گا. بھائی ان کا وہ پاکستانی ہے, ان کا حق ہے. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. ٹھیک شام صاحب, اگلا موضوع ہے اور وہ ہے حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن دائر کی ہے, درخواست دائر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ثوابدیدی فنڈز ہیں ان کو بحال کر دیا جائے, ہمارے منصوبے رک رہے ہیں اگر یہ بحال نہ ہوئے تو. نہیں, وہ ثوابدیدی فنڈز کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ چالیں اختیار کر لیے ہیں کہ وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی فنڈز کی ایک کثیر مقدار جو ہے وہ وزیر اعظم کی یا وزراء اعلی کی ثوابدید پر رکھ دی جاتی ہے. وہ اپنی جگہ ایک بجٹ ہوتا ہے اور اس میں مختلف منصوبے پہلے منظور کیے جاتے ہیں اور پھر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ان منصوبوں میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. کبھی ایک جگہ پیسے لگا دیے, کبھی دوسری جگہ لگا دیے. بجٹ میں کوئی فیصلہ ہوا, عملی طور پر کوئی اقدام ہوا, یعنی کہیں مغرب کے لیے پیسہ منظور ہوا, کہیں آپ نے یہ سڑک بنانی ہے, اس کا فیصلہ جو ہے, اس کا پیسہ جو ہے وہ بس پہ چلا گیا. بس بنانی ہے, اس کا پیسہ کہیں اور چلا گیا. تو اب یہ افتخار چودھری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو فنڈز ہیں نا, یہ بھی باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کے طے شدہ طریقے کے مطابق خرچ کیے جائیں گے. اب حکومت کو اس میں دقت درپیش ہے. اس نے اب درخواست دی ہے کہ جناب یہ نظر ثانی کی جائے اور حکومت کو اپنے منصوبوں میں تبدیلی کا اختیار دے دیا جائے. وہ ایک منصوبے کی ایلوکیشن جو ہے کوئی دوسرا منصوبہ بنا کر وہاں خرچ کرنے کی اجازت دے دی جائے. اب دیکھیے افتخار چودھری صاحب کا جو بہت سا صدقہ جاریہ ہے جو حکومتوں کو تنگ کرتا رہے گا, اور اب دیکھیے موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کیا راستہ نکالتے ہیں اس میں سے. کچھ مہربانی کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے پیشرو جو ہیں ڈیل کر چکے ہیں. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ناظرین کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا. شامی صاحب بختیار احمد صاحب ہیں مردان سے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ شامی صاحب کیا کے پی کے کی حکومت کو قربان کرنے کے لیے عمران خان تیار ہیں؟ یہ تو عمران خان صاحب بھی بتا سکتے ہیں. اب فی الحال تو قربانی دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن جس طرح الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں, قربانی جو ہوتی ہے جس طرح وہ الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا کوئی ارادہ فی الحال نظر نہیں آتا. ٹھیک نہیں, الائنس سے ان کی کے پی کی گورنمنٹ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے وہ ختم کیسے ہو جائے گی؟ ایک بات ابھی میاں عامر صاحب نے مجھے فون کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے جو آپ نے یہ بات کی ہے فنڈز کی, دیکھیے یعنی جو ہم نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ ری اپروپریشن ہے. یعنی ایک کام دوسری جگہ استعمال کر لیے ایک پیسہ جو ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملہ ثوابدیدی فنڈ کا ہے. ثوابدیدی فنڈ کے نام پر جو رقوم رکھی جاتی ہیں ان کو جہاں چاہے استعمال کر لیا جاتا ہے, اور وہ ایک بڑی رقوم ہے جو حکمرانوں کے پاس ہوتی ہیں. تو اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ کو طریقہ بنانے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے, اور اس میں ڈسکریشن جو ہے اس کو منیمائز کر دیا تھا. تو دونوں میں یہ فرق جو ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے. یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی, میرا خیال یہ وضاحت ہو جانی چاہیے اس کی. شمس صاحب وجاہت صاحب شفقت اللہ سہیل صاحب ہیں,
ये कनाडा से, इन्होंने भी एक पिटीशन मीडिया के खिलाफ दायर की है और वो कहते हैं कि उसकी समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया गया उसको। कहते हैं आपने मेरे को जिक्र ही नहीं किया मेरी पिटीशन का। उनकी पिटीशन आई थी लेकिन मेरे नकल मुझे भेजी है, उन्होंने ईमेल किया था, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होगी तो उस वक्त पता चल जाएगी उसकी जो सूरत हाल है। उससे पहले उसको ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं था। वजाहत साहब शाम साहब फोन लाइन पे टोबा टेक्सिंग से। जी अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी फरमाएं। मैं शामी साहब से पूछना है कि जो पंजाब के वजीर कानून है राणा सनाउल्लाह साहब, हेलो। जी 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 हाँ जी, इन्होंने कहा था कि अगर जी मैं पीटीआई का वर्कर बोल रहा हूँ टोबा टेक्सिंग से। शामी साहब से मैंने सवाल करना है कि जो वजीर कानून राणा सनाउल्लाह साहब, इन्होंने कहा था कि 10 बसों के कारकुन जो आदमी इनके पास होंगे तो हम इन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। 30 से 35 गाड़ियां हमारी फैसलाबाद मोटरवे से वापस कर दी थी। मोटरवे वालों से मिन्नत समाजत भी की, उन्होंने कहा कि हमने नौकरियां करनी है, तो मेहरबानी हम नहीं आपको जाने देंगे इस्लामाबाद धरने में। जी फैसलाबाद में 25 तारीख को धरना है। जो राणा सनाउल्लाह का अपना शहर है, उधर जाए क्या करेंगे हमारे साथ? जी वजाहत साहब, अब ये जुल्फकार चीमा साहब को देखना चाहिए। आईजी तो वो हैं जनाब मोटरवे के, तो उनकी शोहरत तो बड़ी एक गैर जानबदार अफसर की है। तो ये मोटरवे जो है उसको तो किसी पार्टी की मलकियत करार नहीं देना चाहिए, उनको नोटिस लेना चाहिए इसका और लोगों को शिकायत भी करनी चाहिए। शाम साहब कमाल साहब है लाहौर से। शाबान उप्पल साहब हैं, नहीं ये मैं शाबान उप्पल साहब हैं, उन्होंने मुझे SMS किया है कि हमारी कंपनी ने 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लेस्को को दरखास्त दी थी 11 महीने पहले कि हम अपने खर्चे पर यह ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते हैं, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लूज कर दिया, जिसमें 200 मिलियन का ऑयल और गैस सेक्टर में 200 मिलियन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, वो हमने जाया हो गया, हम उसे नहीं कर सके क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं हमारा लग सका। और हमारी गवर्नमेंट अब भी ये कहती है कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लोकल इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनका कहना है लेस्को ने ये काम किया है। अब ये आबिद शेर अली साहब हैं या ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो भी हैं इसका नोटिस लें और बताएं कि 11 महीने तक इनको इनके खर्च पर ट्रांसफार्मर लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। जी शाम साहब कमाल साहब है लाहौर से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं शामी साहब को ये बताना चाह रहा था लाहौर में। अस्सलाम जी जनाब शामी साहब, लाहौर में मैं जिस एरिया में रहता हूँ फिरदौस मार्केट मॉडल कॉलोनी में, वहाँ लोड शेडिंग हर घंटे घंटे बाद होता है। पानी के लिए हम तरस दिया जनाब, तो हम किससे फरियाद करें, कौन सुनने वाले है हमारे? अब भी हो रही है, अब भी हो रही है। बिल्कुल जी, अब भी हो रही है जनाब, हम पानी को तरस दिया, हमें पानी नहीं मिलती है सर। अच्छा जी कमाल साहब, आबिद शेर अली साहब भी इसका नोटिस ले सकते हैं, अब और कौन ले सकता है? जी शामी साहब, ये अरसलान वड़ाइद साहब हैं। अरसलान वड़ाइद साहब पूछ रहे हैं शामी साहब, ये जो मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाया जा रहा है, क्या इसमें अखलाकी हवाले भी मौजूद होंगे जैसे टीवी ड्रामे और दीगर चीजें? ज़ाब्ता अखलाक तो बहसियत मजमूई होता है ना, वो हर चीज पर लागू होता है और ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमने को पहिया ईजाद नहीं करना, उसमें कोई एम्बिग्यूटीज वगैरह है तो उनको रफा करना है। जी शम साहब आजाद हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम आजाद साहब। जी सलाम सर, शाबी साहब से एक बात पूछनी है कि जो टीवी स्टेशन भी खोले हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं जी, वो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं जो भी चैनल खोले, और वो सच बोलते हुए कुछ डर से रहे होते हैं। क्या वजह, हम नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? जी आजाद साहब लगता है वो आजाद नहीं होते उनको भी आजाद बनने की कुछ तरकीब बता दें। जी श्याम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत सारे सवालात फेसबुक पर भी बाकी हैं और बहुत से कॉलर्स भी है लाइन पे, उन सबसे माजरत। कल हम उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।